آپ کو دلائل دینے ہوں گے ایسے حرام حرام کہنے اور پھر انجینئر صاحب پر تان کرنے. انجینئر صاحب قرآن و سنت کے مطابق ہیں, آپ اپنے مسلک کے مطابق ہیں, اپنے بابوں کے مطابق ہیں. آپ نے قرآن و سنت کی صحیح تشریح بیان نہیں کی. اسی وجہ سے میں عوام الناس کو کہتا ہوں کہ ان فرقہ پرست مولویوں سے بچیں. یہ فرقہ پرست مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں, اور چونکہ عوام الناس لا علم ہے قرآن و حدیث سے, ان کو نہیں پتا ہوتا. نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد محمود بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جنید الرحمان بھائی نے ہمیں جوائن کیا. جی جنید بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں, آپ خیریت سے ہیں. اچھا شاہد بھائی, اگر آپ کی اجازت ہے تو میں یہاں پر ایک اپنی عوام الناس کو, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو کچھ اسپیشل پیغام دینا چاہتا ہوں اور کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہے آپ کے پلیٹ فارم سے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اچھا آپ پہلی دفعہ آپ پہلے ایک دن آئے تھے نا ہمارے اس لائیو سیشن میں؟ جی جی بالکل, میں آ چکا ہوں. اس سے پہلے بھی میں آپ کے لائیو سیشن میں آیا تھا کہ جب اویس ربانی صاحب اور انجینئر صاحب کے درمیان معاملات چل رہے تھے, تو اس حوالے سے میں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ایز اے جرنلسٹ, اور اویس ربانی صاحب کو میں نے مشورہ دیا تھا. وہ کلپ بھی بنا تھا. اچھا جی جنید بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, میں ایک بڑی اہم بات کی طرف اپنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو اور عوام الناس کو خاص طور پر ایڈریس کرانا چاہتا ہوں. میں بہت دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک مہم چلائی ہوئی, اور خاص طور پر جو معاملہ ہے عدالتی خلا کا. مفتی طارق مسعود صاحب اپنے کراچی کے ممبر سے بیٹھ کر چیخ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عدالتی خلا کل عدم ہے, عدالتی خلا جو ہے وہ اسلامی شریعت اسلامی قانون کے خلاف ہے, اور جو خواتین عدالتی خلا کی ڈگری لے رہی ہیں جج سے, کیونکہ جج جو ہے وہ صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی اور کو طلاق دینے کا اس کو کوئی اختیار نہیں ہے, اسے اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ وداؤٹ کنسنٹ آف ہر ہسبینڈ یا وداؤٹ سگنیچر آف ہر ہسبینڈ جو ہے وہ طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتا. تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, مفتی طارق مسعود صاحب چیخ کر چلانا بہت آسان ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں. دراصل پاکستان کے اندر جو خلا اور طلاق کا جو قانون بنا تھا وہ علماء کی مشاورت سے بنا تھا, اور علماء کی مشاورت سے یہ قانون اب تک چلا آ رہا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں کہ عدالتی خلا کو قلعدم کہنے والے یا عدالتی خلا کو جو ہے اس کی توہین کرنے والے, توہین عدالت کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ یہ قانون پاکستان کے آئین کے مطابق ہے, یہ قانون اسلامی شریعت کے مطابق ہے, یہ قانون باقاعدہ طور پر جو ہے اس پر علماء کی مشاورت اور اس کے سگنیچر ہیں. اختلاف اپنی جگہ ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کسی چیز پر حرام ہونے کا فتویٰ لگانا, اس کے لیے آپ کو دلیل پیش کرنی ہوگی. سب سے میں پہلی چیز میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خواتین عدالتی جو خلا کی جو ڈگری لے رہی ہیں ہسبینڈ کی طلاق کے بغیر, شوہر کی طلاق کے بغیر, وہ کلعدم ہے, اور اس بیس پہ وہ جو نیا نکاح کر رہی ہیں وہ حرام ہے, وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے طارق مسعود صاحب, آپ نے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے اتنا بڑا الزام لگا دیا. طارق مسعود صاحب, اس کے ساتھ ساتھ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو کنڈیم کیا اور آپ کی اصلاح کرنا چاہیے کہ جو عورت عدالت سے خلا کی ڈگری لے رہی ہے وہ خلا دنیا میں اسٹیبلش ہو جاتی ہے, چونکہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. جب وہ نہیں رہنا چاہتی, اس نے ٹھان لیے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی, تو پھر عدالت کا یہ حق بنتا ہے, عدالت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عورت کے حق میں فیصلہ دے گا, چاہے وہ جھوٹا مقدمہ کرے, چاہے سچا مقدمہ کرے, چاہے وہ جو بھی ایویڈنس اپنا موقف بھی دے چکے ہیں اس میں, اور یہ جو اس میں وہ بتا چکے ہیں اپنا کہ اس میں
جو نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی طرف سے وہ آپ اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ علی بھائی تو ایگری کرتے ہیں طارق مسعود صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا ہے اس طرح آپ کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک عورت ہے اور جو مسلسل اس کو اس کا خامند مسلسل تنگ کر رہا ہے اور اس نے جہنم بنا دی اس کی زندگی، تو وہ عورت کیا کرے پھر؟ وہ ساری زندگی اسی کے ساتھ وہ لگی رہے گی کہ ٹھیک ہے جی شریعت نے تو ہمیں پابند کر دیا ایک مرد کے ساتھ. جی 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 شاہد بھائی، یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں وہ اپنے مسلک اور اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ٹوسٹ پیدا کر رہے ہیں حدیث کے اندر. بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، اور روایت مرفوع ہے. وہ روایت اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ خلا کرائی اور ان کا نکاح ختم کر دیا اور اس کو خلا کے زمرے میں لیا، اور وہ اسلام کی پہلی خلا تھی. جبکہ اس کے مقابلے میں مفتی طارق مسعود صاحب جو بخاری کی روایت لا رہے ہیں جس میں لفظ طلاق موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ثابت بن قیس تم اسے طلاق دو، اور عورت کو کہا کہ تم باغ لے لو، اور ثابت بن قیس کو کہا طلاق دے دو. تو جو وہ لفظ طلاق کا آیا ہے بخاری کے اندر 2 جگہ آیا ہے، وہ روایت مرسل ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور جدا کرا دیا، وہ روایت مرفوع ہے. تو یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو موقف ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور طارق مسعود صاحب آپ کا جو موقف ہے، آپ کی جو دلیل ہے، ہم اس دلیل کو مانتے ہیں، لیکن وہ دلیل انجینئر صاحب کے مقابلے میں اصولی طور پر کمزور ہے کیونکہ آپ کی روایت مرسل ہے. اسی طرح بہت سے صحابہ کرام، خاص طور پر میں مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنا رہا ہوں کہ جو عورت خلا لیتی ہے اس کے شوہر کی طلاق کی ضرورت نہیں، کیونکہ طلاق بے فائدہ ہوتی ہے، کیونکہ عورت اپنے شوہر کی ملکیت سے نکل جاتی ہے. تو اب آپ کیا حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو کتاب مصنف عبد الرزاق کے مطابق کیا فتویٰ لگائیں گے؟ آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. اپنے مسلک کو پورے مسلمان، پوری امت مسلمہ پر امپوز نہ کریں، خدارہ امپوز نہ کریں. اسی وجہ سے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس اور دیکھنے والوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی تحقیق بڑھائیں. انجینئر صاحب کیوں آپ کو بار بار روایات کھول کے دکھاتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں اور ان فرقہ پرست مولویوں سے بچیں؟ یہ صرف اپنے مسلک کو آپ کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں. انہیں علم حدیث اور علم رجال کا نہیں پتا. اب جس میں طارق مسعود صاحب یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جناب لفظ طلاق آیا ہے کہ ثابت بن قیس کو رسول اللہ نے کہا کہ تم ام حبیبہ کو طلاق دے دو، تو اس روایت کے اندر امام بخاری کی ذرا نوٹ تو آپ پڑھ لیتے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو راوی ہے اظہر بن جمیل، اس کی ابن عباس سے مطابقت ہی موجود نہیں. آپ یہ تو بیان کریں، آپ انصاف تو کریں. آپ لوگوں کو آدھی حدیث کیوں سناتے ہیں؟ چونکہ یہ روایت باقاعدہ طور پر شاذ روایت ہے، امام بخاری نے کہا. اور اس کے مقابلے میں جو حضور کا جو حکم موجود ہے سنن الکبریٰ میں، بہقی کے اندر، بخاری کے اندر اور سنن نسائی کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود ہے کہ نبی نے جدائی کرا دی، وہاں لفظ طلاق موجود نہیں ہے. تو اس کیس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنا مقدمہ جیت جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے اصولی بات کی. اسی وجہ سے میں عوام الناس کو کہتا ہوں کہ ان فرقہ پرست مولویوں سے بچیں. یہ فرقہ پرست مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، اور چونکہ عوام الناس لا علم ہے قرآن و حدیث سے، ان کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ میں آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب کو میں نے اصولی طور پر ایکسپوز کیا ہے. میں نے بتایا کہ ان کی یہاں کیا غلطیاں ہیں. ہم اس مرسل روایت کو مانتے ہیں، لیکن جو عورت عدالت سے خلا لے رہی ہے اور مرد کے سگنیچر کے بغیر، مرد کی طلاق کے بغیر، وہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے. آپ اسے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ورنہ آپ کو دلیل پیش کرنی ہوگی، آپ کو دلائل دینے ہوں گے. ایسے حرام کہنے اور پھر انجینئر صاحب پر تان کرنے. انجینئر صاحب قرآن و سنت کے مطابق ہیں، آپ اپنے مسلک کے مطابق ہیں، اپنے بابوں کے مطابق ہیں. آپ نے قرآن و سنت کی صحیح تشریح بیان نہیں کی، آپ نے آدھا سچ بیان کیا ہے.
اور آدھا جھوٹ بولا ہے. اسی وجہ سے آپ جھوٹ بولنے سے اور علمی خیانت کرنے سے مفتی طارق مسعود صاحب باز آ جائیں, ورنہ ہم جیسے نوجوان اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس اٹھیں گے اور آپ کا بائیکاٹ کریں گے اور آپ کا علمی رد کریں گے اور آپ کو ہر پلیٹ فارم میں ایکسپوز کریں گے. آپ اس بات سے نہیں رہے گا کہ انجینئر صاحب بیٹھیں گے نہیں. ہم بیٹھے, ہم انجینئر صاحب کے مجاہد ہیں, ہم انجینئر صاحب کی حق بات کو لبیک کہیں گے اور آگے بڑھیں گے, اور آپ جیسے فرقہ پرست مولویوں کے خلاف جہاد کریں گے.